بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے واقعات بیان فرمائے. اور پھر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. بہت سارے قصے ہم نے آپ کو سنا دیے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو ہم نے آپ کو نہیں سنا. اور جتنے بھی واقعات سنا ہے اس کے بارے میں فرمایا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ. یہ سب غیب کی خبریں ہیں. یہ قومیں پہلے گزری ہیں, یہ پیغمبر علیہ السلام پہلے گزرے ہیں, آپ موجود نہیں تھے اس وقت. اب دنیا میں آخر میں تشریف لائے, آپ کی امت سب سے آخر میں آئی ہے. تو یہ سب غیب کی خبریں ہیں, غیب کے واقعات ہیں, ہم آپ کو سنا رہے ہیں. نوحیہ الیک ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا. آپ کو علم ان واقعات کا نہ آپ کی قوم کو اس کا علم. پھر ان واقعات میں جو قرآن کریم میں بیان ہوئے ان میں ایک واقعے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کو بہترین ایک قصہ سناتے ہیں, بہترین ایک واقعہ سناتے ہیں. اور وہ واقعہ ایسا ہے جو یک بارگی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا, جس کا نام سورہ یوسف ہے. بہت سارے واقعات قرآن کریم میں ایسے ہیں جو تھوڑے تھوڑے بیان ہوئے, کچھ ایک صورت میں بیان ہوئے, کچھ دوسری صورت میں بیان ہوئے, کچھ ایک سپارے میں بیان ہوئے, کچھ اس کا حصہ دوسرے سپارے میں بیان ہوا. لیکن یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ ایک ہی بار ایک ہی صورت میں پورا اللہ پاک نے بیان کیا. اور اس واقعے کے بارے میں فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص. ہم آپ کو قصوں میں سے ایک بہترین قصہ سناتے ہیں. بما اوحینا الیک هذا القرآن. اور وہ قصہ خواب میں بھی نہیں بتلایا بلکہ قرآن کے قرآن وحی بنا کر اس کو اتارا. بما اوحینا الیک هذا القرآن, قرآن بنا کر ہم آپ کو وحی کی صورت میں اتارتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اس واقعے کو بیان کرنا ہے. وہ یعقوب علیہ السلام کا واقعہ ہے. 12 بیٹے تھے ان کے, 2 بیویاں تھیں, ایک سے 10 بیٹے تھے, دوسرے سے 2 بیٹے تھے. جو 2 بیٹے تھے ان میں ایک پیغمبر تھے حضرت یوسف علیہ السلام, دوسرے ان کے بھائی بنیامین تھے. دوسری والدہ سے جو تھے وہ 11 بھائی تھے, وہ 10 بھائی تھے. یعقوب علیہ السلام کو ویسے قلبی لگاؤ یوسف علیہ السلام سے زیادہ تھا. پھر انہوں نے خواب بھی دیکھا یوسف علیہ السلام نے, انی رأیت 11 کوكبا, کہ میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں. والشمس والقمر, سورج چاند کو دیکھا ہے جو مجھے سجدہ کر رہا ہے. اور جب یہ خواب اپنے والد کو بیان کیا تو والد نے کہا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. تو میرے بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو بیان نہ کر. انبیاء علیہم السلام کو جو خواب آتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے. انبیاء علیہم السلام کو جو خواب آتے ہیں وہ برحق ہوتے ہیں. اس کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں. بیداری میں جو وحی آتی ہے نا وہ سنائی جاتی ہے. یہ جبریل علیہ السلام بیداری میں جب حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے تو قرآن پڑھ کر سناتے, اس کو وحی مطلوع کہتے ہیں, جو اس کی تلاوت کی جاتی ہے. اور خواب میں جو دکھایا جاتا ہے وہ بھی وحی ہوتی ہے لیکن غیر مطلوع ہوتی ہے, لیکن ہوتی برحق. نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں.
جیسے ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے، تو پھر اس خواب کی تعبیر پوری کی نا، پھر حقیقت میں لے کے گیا اپنے بیٹے کو، تو واقعہ مشہور ہے۔ اور امت کے بارے میں فرمایا حضور پاک علیہ السلام نے اصدق الرؤیا بالاسحار، یہ جو سحری کا جو وقت ہوتا ہے، خاص تہجد کی جو گھڑی ہوتی ہے، آخر وقت جو ہوتا ہے، اور میں اس وقت کے جو خواب ہوتے ہیں نا، یہ سچے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ یہ اصدق الرؤیا بالاسحار، سحری کے وقت کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ فجر کی نماز کے بعد، دوپہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے فوراً بعد یہ خواب اتنے زیادہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے۔ اور خواب کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی اچھا خواب اللہ تم کو دکھائے تو اس خواب کو ہمیشہ اپنے ہمدرد کے سامنے بیان کیا کرو، ہر ایک کے سامنے مت بولا کرو، اس کو بولا کرو جو تمہارا ہمدرد ہو، خیر خواہ ہو، تو خواب بیان کرو گے، جیسے وہ تعبیر دے گا اللہ پاک ویسے ہی فرما دیں گے تمہارے سامنے، جیسے وہ تعبیر دے گا۔ اور اگر سوتے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی خراب خواب دیکھ لیا، رونا خواب دیکھا، ڈر گئے، اس میں آنکھ کھل گئی، بیدار ہو گئے، تو 3 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور جس کروٹ پہ سوئے تھے اس پہ ہلکا سا تھوکو، اور پھر کروٹ بدل، شیطان کی طرف سے کھانا کھا کے پیٹ بھرے ہونے کی حالت میں آدمی سو جائے تو بڑے گندے خواب آتے ہیں شیطان کی طرف سے۔ تو سچے خواب جو امت کے بارے میں بتایا، اس کا وقت بتایا ہے سحری کا۔ اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت کی رہنمائی خوابوں کے ذریعے بھی فرمائیں گے، بشارتیں ملیں گی، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ شیطان کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ہر انسان کی شکل میں آ سکتا ہے، لیکن یہ اس کو اللہ نے اختیار نہیں دیا ہے کہ خواب میں وہ میری صورت بنائے، یہ اس کو اللہ نے طاقت نہیں دی۔ باقی وہ کسی بھی عالم کے، بزرگ کے، کسی بھی شخصیت کی شکل میں خواب میں آ سکتا ہے، لیکن ایک واحد ہستی ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی صورت وہ اختیار کر ہی نہیں سکتا، اللہ نے اس کو یہ طاقت اور اختیار دی ہی نہیں۔ اس لیے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا تو حقیقت میں اس نے مجھ کو ہی دیکھا ہے، کسی اور کو نہیں دیکھا۔ من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھ کو ہی خواب میں دیکھا۔ شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا، میری صورت نہیں بنا سکتا۔ تو ہے اللہ کے بعد ایسے نیک بندے بندیاں جن کو حضور علیہ السلام کی بھی زیارت ہوتی ہے، ایسے بھی خوش نصیب ہے۔ تو بہرحال یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، یوسف سے علیہ السلام کہ بیٹا خواب بہت عمدہ ہے، اللہ پاک تجھ کو بہت ترقی دیں گے، لیکن یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بیان کرنا۔ کہا کیوں؟ وَيَكِيدُونَ كَيْدًا، پھر وہ تیرے خلاف غلط تدبیریں کریں گے، حسد کریں گے تجھ سے کہ یہ ہمارا سوتیلا بھائی جو ہے ہم سے آگے نکل رہا ہے، تو ایسا نہ ہو تو تجھ کو نقصان نہ پہنچے۔ تو یہ جو حسد ہے نا، حسد بڑی خراب بیماری ہے، خراب بیماری۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی امت کو منع کیا ہے حسد کرنے سے، فرمایا حسد نہیں کیا کرو۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد اسے کہتے ہیں کہ آپ نے کسی کو اچھی حالت میں دیکھا، اچھے کپڑوں میں دیکھا، اچھے مکان میں، اچھے روزگار میں، سہولیت میں، آسانی میں، عافیت میں دیکھا، مال و دولت میں اس کو دیکھا، اس کی ترقی کو دیکھا، تو اندر ہی اندر تکلیف شروع ہوئی کہ یہ کیوں مل گئی اس کو، یہ اس سے چھن جانی چاہیے، ختم ہو جائے اس کے، بھلے مجھے ملے نہ ملے پر اس کے پاس نہ رہے۔
اور اندر ہی اندر جلتا رہتا ہے، اندر ہی اندر پھوٹتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کسی سے حسد کرنا، فرمایا نیکیوں کو ایسا ضائع کر دیتا ہے جیسے کہ فرمایا خشک لکڑیوں کو آگ لگا دے۔ حقیقت میں یہ حسد کرنے والا جو ہے اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض ہے اس کو، کیونکہ اس کو اللہ نے جو عزت دی ہے، جو شان و شوکت دی ہے، جو مال و دولت دی ہے، کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ کی دین پر، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اس کو تکلیف ہے۔ اس کو کیوں دیا؟ اس کا اتنا اچھا مکان کیوں ہو گیا؟ اس کا گاڑی کیوں آ گئی؟ اس کے بچے اتنے اچھے کیوں چل رہے ہیں؟ یہ خود بخسر روزگار کیوں ہے؟ ارے بھائی تو تم سے کوئی قرضہ لیا ہے کیا؟ اس نے تم سے کچھ مانگا ہے اس نے؟ تو تمہارے پیٹ میں کیوں مروڑ ہے؟ ارے تم کو جو اللہ نے دیا تم اس میں راضی رہو، تم اس میں خوش رہو۔ کھوکھلا کر دیتی ہے حسد انسان کو، نیکی کے اعتبار سے ختم کر دیتی ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمی ایسے ہیں میری امت میں، دو طبقے کہ تم ان پہ رش کر سکتے ہو، تم یہ کہہ سکتے ہو کاش کہ میں بھی ایسا ہوتا، میرے ساتھ بھی اللہ ایسے ہی معاملہ کرتے، اس کے علاوہ آپ نے بڑا کیا۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے بارے میں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دولت سے نوازا ہو اور صبح شام قرآن پڑھتا ہو، اور آپ جب اس کو دیکھیں تو آپ کو بڑی حسرت ہو، یار کاش مجھے بھی قرآن یاد ہوتا، کاش مجھے بھی کچھ صورتیں یاد ہوتی، کاش مجھے بھی کچھ سپارے یاد ہوتے، کاش مجھے بھی اتنی فرصت ہوتی، میں بھی اس کی طرح صبح شام پڑھ لوں۔ کتنا خوش نصیب ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا، اس کے بارے میں تم رش کرو، آرزو کرو کاش ہم بھی ایسے ہوتے۔ اور دوسرا اس شخص کے بارے میں فرمایا حضور علیہ السلام نے جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو سخاوت والا دل بھی دیا ہو، اللہ کے بندوں پر مال خرچ کرتا ہو، صبح بھی خرچ کر رہا ہے، شام کو بھی خرچ کر رہا ہے، جو ضرورت مند آتا ہے اس کو دیتا ہے۔ ایسے آدمی پہ نظر پڑے خاندان میں، محلے میں، دوستوں میں، تو فرمایا اس پر آرزو کرو کاش میرے پاس بھی اتنے وسائل ہوتے، کاش میرے پاس بھی اتنا مال ہوتا، اور کاش میرا بھی ہاتھ کھلا ہوتا، میں بھی اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتا۔ یہ کتنا خوش نصیب ہے، کتنا خوش نصیب ہے۔ ان دو کے علاوہ حضور علیہ السلام نے باقی منع کیا۔ تو حسد والی بیماری معاشرے میں بہت عام ہے۔ کوئی بیچارہ جو حسد سے بھرا ہوا ہوتا ہے تو منہ کھول لیتا ہے بیچارہ، اور جس کی ہمت نہیں ہوتی کھولنے کی تو وہ اندر ہی اندر جل رہا ہوتا ہے، اس سے تو بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی دوسرے کی کوئی چیز۔ اور بعض معاشرے میں ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں کہ ان کو امام صاحب سے بھی بہت زیادہ حسد ہو جاتا ہے، عالم سے بھی حسد ہو جاتا ہے، مولوی سے بھی بڑا حسد ہوتا ہے اگر اس نے کپڑے اچھے پہن لیے، اس کے پاس گاڑی آ گئی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسباب معاش بنا دیے، تو اس سے بھی بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے۔ خود بیچارے منہ سے کھول دیتے ہیں، خود بیچارے اندر ہی اندر ٹکڑے ہوتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ تو مولانا صاحب کے پاس پتہ نہیں کہاں سے کپڑے، کہاں سے گاڑی آ گئی، کہاں سے آ گئے۔ تو ایسے حاسدین کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالی ہم کو دیں گے، اور یہ جو امام ہے یا عالم ہے ان کو نہ دے، بھئی یہ ہمیشہ کنگالی رہے، یا ان کے کپڑے ایسے رہے کہ 25 پیون قمیص میں ہو اور 45 پیون ان کی شلواروں میں لگے ہوئے ہوں، ایسے کپڑے ہونے چاہیے ان کے، اور سائیکل ہونی چاہیے ان کے پاس، اچھی سواری نہیں ہونی چاہیے۔ سب لے کر ہے لوگ تکلیف ہوتی معاشرے کے اندر، سب لے کر، جبکہ ہر عالم کو اللہ نے اسے علم دیا ہو، پھر امامت جیسا منصب اس کو دیا ہو، پھر منبر جیسا منصب اس کو دیا ہو جو حضور پاک علیہ السلام سے جس کی نسبت ہے، منبر کی نسبت حضور علیہ السلام سے، محراب کی نسبت حضور پاک علیہ السلام سے، اتنے بڑے منصب دیے ہو، اس سب منصب کے ہونے کے باوجود بھی اس عالم کو، اس مسجد کے امام کو چاہیے کہ وہ تجارت کرتا ہو، تجارت کرتا، تو بے خوف و خطر زندگی گزارے گا وہ،
کوئی خوف و خطر. اور عوام کے آسرے پہ رہے گا تو ہمیشہ دبا رہے گا اور ہمیشہ نفسیاتی رہے گا اور ہمیشہ ڈپریشن کا بیمار رہے گا. سمجھے کہ نہیں؟ مجھ سے بعض علماء پوچھتے ہیں کہ امام صاحب وہ ایک مسجد میں امامت مل رہی ہے، کروں کہ نہ کروں؟ سمجھے کہ نہیں؟ میں ان سے کہتا ہوں اگر صاحب حیثیت ہو تو کرو گا، اور اگر کنگال ہو تو پھر کچھ اپنا اور دنیا کا کوئی کام کرو، کسی اور کے حوالے کر دو. کنگال ہو گئے پھر امامت کرو گے تو بہت ڈپریشن رہے گی آپ کو. اکثر وہ لوگ جن کی گھر میں نہیں چلتی وہ آپ پہ چلائیں گے اپنی. سمجھے کہ نہیں؟ لال پیلے ہو کے گھر سے آئیں گے، غصہ سارا تم پہ نکالیں گے. تو تم ہوگے بیچارے کمزور مالی لحاظ سے، تو تمہاری مجبوری ہے، تم ہر بات تم کی سنو گے. صاحب ثروت ہو گئے تو پھر برابر کا جواب دو گے. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے میرے والد صاحب کی اور ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. ہم 3 بھائی ہیں، تینوں کو پڑھایا، حافظ بنایا، عالم بنایا. اور عالم بنانے کے بعد کہنے لگے دیکھو بھائی، ہم نے تمہیں دین سکھایا صرف اللہ کے لیے، دنیا کے لیے نہیں سکھایا. سمجھے گے؟ مسجد سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، ساری زندگی مسجد میں رہے اور مسجد سے جنازہ ہوتا. تو کہنے لگے مسجد میں امامت کرو، لیکن اس نیت سے کبھی نہیں کرنا کہ مسجد کی تنخواہ سے میں اپنے گھر کا خرچہ چلا، کبھی نہیں کرنا. جو مل جائے اللہ کا شکر. ہاں اپنی تجارت تھی، ابھی بھی ہے الحمدللہ، وہ کرتے ہیں، وہ گارمنٹس کا کام ہے، وہ کرتے ہیں. اپنا کاروبار کرو، اللہ کے واسطے نماز پڑھو اور دین کا کام کرو. سمجھے کہ نہ کوئی پریشانی نہ کوئی ڈپریشن. اور دوسری بات، مدرسے نہیں بنانا. مدرسے جو بنے ہوئے یہی بہت ہے. مدرسے جو بنے ہوئے یہی بہت ہے، اور مدرسے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اس محلے میں یہ ایک مسجد ہے نا، یہ پوری نہیں بھرتی نمازیوں سے. اب کوئی کہے کہ صاحب میں ایک اور مسجد بنا لوں، تو بھائی اللہ کے بندے ایک پہلے پہ بنی ہوئی وہ نمازیوں سے نہیں بھرتی، تو آپ کو دوسری بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آس پڑوس میں مدرسے ہیں تو بس کافی ہے نا وہ. تو اللہ کا دین کا کام کرے بے فکری کے ساتھ، اپنے آپ کو باندھے نہیں. جہاں مدرسہ بنے گا تو پھر وہاں تعلقات بنانے پڑیں گے. پھر جب تعلقات بنانے پڑیں گے تو پھر چلانے کے لیے اچھا خاصا فنڈ چاہیے. فنڈ چلانے کے لیے پھر ہر ایک کے پیچھے آگے پیچھے گھومنا پڑے گا. پھر یہ چمچے گیری ہر ایک سے ہوتی نہیں. تو فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، حسد کی بیماری ہے، یہ ہوتی ہے. اس لیے سورۃ الناس میں فرمایا، سورۃ الفلق میں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اے اللہ مجھے حاسدین کے حسد سے بچا لیجیے. اللہ، حاسدین حسد کرنے والے کی جو آنکھیں ہوتی ہیں یہ بڑی بھوکی ہوتی ہیں، اے اللہ اس کے حسد سے مجھے بچا لے. فرما بعض دفعہ ایسی نظر لگتی ہے حسد کرنے والے کی کہ آدمی کو بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اس لیے دعاؤں کے ساتھ چلنا چاہیے. اللہ پاک ہر حاسدین کے حسد سے اور منافقوں کی منافقت سے اللہ بچاتے ہیں. بہرحال بھائیوں نے کہا کہ ابا کا لگاؤ یوسف کے ساتھ بہت زیادہ ہے، تو انہوں نے یہ ترتیب بنائی کہ اس کو راستے سے ہٹا دیتے. اس کو راستے سے کیا کرتے ہیں؟ ہٹا دیتے. تو مشورہ یہ کیا، بعضوں نے کہا بھائی قتل کر دیتے ہیں، اس کو یوسف. بعضوں نے کہا نہیں قتل نہیں کرتے بھائی، کسی گہرے کنویں میں ڈال دیتے. اسی پر فیصلہ ہوا اور اس کے بعد اپنے والد سے کہا کہ ہم صبح جاتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ بھائی کو جانے نہیں دیتے. انہوں نے کہا بیٹا بھیڑیے بہت ہے، تم کام کاج میں لگے رہو گے، ایسا نہ اس کو بھیڑیا نہ کھا لے. کہنے لگے ارے ہم پوری ایک جماعت، ہم 10 بھائی، ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے اس بھائی کو بھیڑیا کیسے کھائے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا. بہرحال کہہ کے منت سماجت کر کے لے لیا والد صاحب. اور جب گھر سے دور ہوئے
تو بٹھایا تھا والد کے سامنے کندھوں پر، اور جب والد کی آنکھوں سے اوجھل ہوئے تو اتار دیا، پھر گھسیٹتے ہوئے مارتے ہوئے لے چلے۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الليل، پھر ایک کنواں تھا گہرا، اس کنویں میں جب ڈالنے لگے تو کہا کہ پہلے اس کی قمیص اتار لو، تو یوسف علیہ السلام کی قمیص اتاری، کہا کہ اب ڈال دو، تو یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، رونے لگے، کہنے لگے مجھے کیوں ڈال دو؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ڈال دیا ان کو۔ اور پھر شام کی رات کے وقت آئے تو قمیص پہ خون لگا دیا تھا کسی جانور کا، اور بہانہ یہ بنایا کہ ابا سے کہیں گے کہ بھیڑیا آئے تھا، ہم تو کام میں لگے ہوئے تھے، اچانک بھیڑیا کھا کے چلا گیا یوسف کو، یہ اس کی قمیص نشانی ہے، یہ خون لگا ہوا ہے اس کے بدن کا۔ تو مکر کرتے ہوئے آئے روتے ہوئے، وجاءوا اباهم عشاء يبكون، عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے وہ، اور کہنے لگے کہ بھائی کو بھیڑیے نے کھا لی، ہم نے سامان پہ چھوڑا تھا، خود آگے نکل گئے، پیچھے سے بھیڑیا آیا کھا کے چلا گیا۔ قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب، والد نے جب قمیص دیکھی تو فرمانے لگے بڑا عجیب قسم کا بھیڑیا تھا جو اتنی نفاست کے ساتھ یوسف کو کھا گیا کہ قمیص کہیں سے پھٹی نہیں، کہیں پر اس کے دانت کے نشان نہیں، کہیں پر اس کے پنجوں کے نشان نہیں، یہ کس طرح کا بھیڑیا تھا یہ؟ تو یوسف کی قمیص اس نے پہلے اتاری، پھر یوسف کو کھایا اس نے۔ چور آدمی کی چوری کہیں نہ کہیں پکڑی جاتی، چور آدمی کی چوری کہیں نہ کہیں پکڑی جاتی، اللہ اس کو رسوا کرتے ہیں۔ انہوں نے تدبیریں تو بہت کی، لیکن آخر میں اللہ پاک نے یہاں ان کے دماغ کو فیل کر دیا، یہاں ان کی دماغ نے کام ہی نہیں کی، اور یہاں پکڑے گئے۔ اب قسمیں کھانے لگے تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا فصبر جمیل، اور صبر ہی کر سکتے ہیں ہم۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے ایک مرتبہ پوچھا کہ جب سے اللہ نے کائنات بنائی ہے کبھی ایسا واقعہ پیش آیا کہ آپ کو بہت جلدی نیچے آنا پڑا ہو زمین پر، ایک دم حکم ہوا اور فوراً آپ کو وہ کام کرنا پڑا؟ فرمایا ہاں 2 مرتبہ ایسا۔ فرمایا ایک اس موقع پر کہ جس وقت بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، اب کوئی بھی چیز اوپر سے ڈالی جائے تو نیچے پہنچنے میں دیر نہیں لگتی، تو جس وقت بھائیوں نے چھوڑا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں، اسی وقت اللہ کا امر ہوا، فرمایا کہ یوسف نیچے گرنے نہ پائے۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام کا جو مقام ہے جہاں رکتے ہیں، ٹھہراؤ ہے، وہ سدرۃ المنتہا ہے، 7ویں آسمان کے پر۔ فرمایا میں وہیں سے آیا اور ایک دم اپنا پر نیچے کیا اور ایک چٹان پہ ان کو بٹھا دیا۔ دوسرا موقع وہ ہے کہ جب احد کا مارکہ ہوا اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زخمی کیا دشمنوں نے، تو آپ کا خون مبارک بہنے لگا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر ہوا کہ میرے محبوب کا خون زمین پہ نہیں گرنا چاہیے تھا، میرے محبوب کا خون کیا ہے؟ زمین پہ نہیں گرنا چاہیے تھا۔ میں اسی وقت نیچے آیا تھا اور اپنے پر سے اٹھا، اور پھر خون جو آپ کے بدن مبارک سے نکلا تھا، آپ کو زخمی کیا دشمنوں نے، وہ ایک برتن میں آپ نے جمع کیا اور ایک صحابی سے آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس کو گڑا کھود کے اس کو دفن کر دو۔ وہ صحابی اس خون کو لے کے چلے اور کافی آگے گئے، ایک جگہ ایک طرف ہو کے کہ کوئی دیکھے نہیں، تو بجائے اس خون کو دفن کرنے کے اس کو پی گئے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ زخمی ہوئے احد میں جو خون بہا، اس کو اس صحابی نے کیا کیا؟ پی لیا۔
پینے کے بعد وہ واپس آئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا دفن کر دیا اس کو؟ کہا ایسی جگہ دفن کیا کہ کسی کو نظر بھی نہیں آئے گا. کیا فرمایا اس صحابی نے؟ ایسی جگہ دفن کیا ہے کسی کو نظر بھی نہیں آئے گا, کوئی پاؤں بھی نہیں رکھے گا, بے ادبی بھی نہیں ہوگی. آپ مسکرائے, آپ نے اس سے فرمایا کہ تم نے پی لیا اس کو؟ کہنے لگے ہاں میں نے پی لیا اس کو, تو کسی کو نظر نہیں آئے گا. تو اس پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے بدن میں میرا خون ہو اس پر جہنم کی آگ حرام ہے. کیا فرمایا؟ جس کے بدن میں میرا خون ہو اس بدن پر کیا ہے؟ جہنم کی آگ حرام ہے. تو صحابہ کی تو کوئی مثال ہی نہیں ملتی, بہت بڑے لوگ تھے, بہت اونچے لوگ تھے. اس کے بعد قافلہ آیا, انہوں نے اٹھایا یوسف علیہ السلام کو, واقعہ بڑا تفصیل سے ہے, اور لا کے مصر میں بیچا. عزیز مصر نے خریدا, زلیخا فریفتہ ہوئی, یوسف علیہ السلام جوان ہوئے. اللہ تعالیٰ نے آدھی دنیا کا حسن دیا یوسف علیہ السلام کو, آدھی دنیا کا حسن, اور پوری کائنات کا حسن اپنے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. پوری کائنات کا حسن اور آدھی دنیا کے یوسف کو علیہ السلام. اب زلیخا جو عزیز مصر کی بیوی تھی, ایسا حسین اور خوبصورت نوجوان دیکھا نہیں تھا. قد شغفا حبا, وہ فریفتہ ہو گئی یوسف پر, دل دے بیٹھی اس کو, اس کے محبت میں دیوانی ہو گئی. وہ اس کا شوہر زیادہ تر سفر پہ دوروں پہ ہوتا تھا. ایک مرتبہ زلیخا کی نیت خراب ہوئی اور گھر کے اندر جو سب سے آخری کمرہ تھا وہاں پر یوسف کو بلایا, اور ارادہ یہ تھا کہ اپنے قریب کرے, لیکن یہ تو اللہ کے پیغمبر, ایسا گناہ تو کبھی بھی نہ ہو کسی پیغمبر سے. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه غلقت الابواب قالت هيت قال معاذ الله, سارے دروازے بند کر دیے زلیخا نے, اور آخری کمرے میں لے جا کے اس کا دروازہ بھی بند کیا, تالا لگایا, پھر اس کو کہا ہیت لک, اور میرے قریب ہو جاؤ. جب اس کی ارادے کو اور اس کی نیت کو یوسف علیہ السلام نے دیکھا تو کہنے لگے قال معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, یہ کس گناہ کی دعوت دے رہے ہیں آپ مجھے؟ انہ ربی احسن مثوائی, میرے رب نے مجھے اتنی عزت اور اتنا اچھا مقام اور رتبہ دیا ہے, تو میں یہ کام کروں؟ بھاگے. جب آدمی گناہ سے بچتا ہے, اللہ کا خوف دل میں آتا ہے, تو اللہ پاک اس کے لیے بند راہیں کھول دیتے. وہ لگے ہوئے تالے ٹوٹتے چلے گئے, دروازے کھلتے چلے گئے, ٹوٹتے چلے گئے, دروازے کھلتے چلے گئے, اور آخر تک باہر نکلا. اور عزیز مصر اس وقت باہر کھڑا ہوا, اس نے یہ دیکھا کہ یوسف بھاگ رہا ہے, پیچھے میری بیوی بھی بھاگ رہی ہے, یہ کیا ماجرا ہے؟ اور اس نے کوشش کی پکڑنے کی, تو پیچھے سے قمیض پکڑی اس نے حضرت یوسف کی, تو وہ بھی پھٹ گئی. اب جب وہاں پہنچے تو زلیخا نے اپنے شوہر کو دیکھا تو کہا کہ تو بدنامی سارے میرے سر پہ آ جائے گی, کہ یہ کیا حرکت کر رہی ہے اس کے ساتھ. تو کہنے لگی فوراً کہ دیکھیے آپ اس کو, قالت ما جزاء من اراد باهلك, کیا سزا ہونی چاہیے اس شخص کی جو آپ کی بیوی کے ساتھ اس کی نیت خراب ہو جائے. سارا ملبہ جو ہے وہ یوسف پہ ڈال دیا علیہ الصلوۃ والسلام. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میری کوئی نیت خراب نہیں ہے, اس کی خراب ہوئی ہے. اور اگر آپ کو ثبوت چاہیے تو آپ میرے قمیض دیکھ لیجیے, اگر میری قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر تو میں قصوروار ہوں, اگر میری قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یہ عورت قصوروار ہے زلیخا. اور جب قمیض دیکھی فلما رأى قمیصه قد من دبر, اور جب قمیض کو دیکھا تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. فرمایا کوشش اس نے کی, ہاتھ اس نے ڈالا میرے اوپر, میں تو بھاگا ہوں. میری اگر خدا نہ خواستہ نیت خراب ہوتی, قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہوتی, اس نے مجھ پر ہاتھ ڈالا پیچھے سے مجھے روکنے کے لیے, اس لیے میری قمیض پھٹ گئی. تو عزیز مصر نے کہا کہ بھائی میری عزت کا سوال ہے, یہ گھر کی بات گھر میں ہی رہنے دینا, گھر سے باہر نہ نکل جائے. میری ایک عزت ہے, ایک عہدہ ہے, میرا وزیر ہوں میں, سمجھے. لیکن وہ کسی نہ کسی طریقے سے آجو بازو عورتوں کو پتہ چل گیا کہ عزیز مصر جو ہے
اس نے گھر میں جو اپنا نوکر رکھا ہے یوسف علیہ السلام کو، اس کو دل دے بیٹھی ہو. تو جب یہ باتیں ہونے لگی تو زلیخا نے سوچا کہ بھائی ان عورتوں کو بھی ان کی بھی اصلاح کرنی چاہیے. تو اس نے دعوت کی ان سب کی، اور پھل رکھی اور چھریاں رکھی، اور اتنا غور سے ان عورتوں نے کبھی یوسف کو دیکھا نہیں تھا. اور جب سب بیٹھ گئی اور چھریاں ہاتھ میں دے دی اور پھل رکھ دیے، تو کسی کام سے زلیخا نے یوسف کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ. جب یوسف علیہ السلام کمرے میں داخل ہوئے تو اپنی نگاہ نیچے کر لی، ساری اجنبی عورتیں بیٹھی ہوئی تھی. جب اجنبی عورتوں نے اس نوجوان اور حسین کو دیکھا تو کہنے لگی فلما رأينه أكبرن وقطعن أيديهن قلنا حاشا لله ما هذا بشرا. کہنے لگی اللہ کی قسم ہم نے تو ایسا خوبصورت انسان کبھی دیکھا ہی نہیں، اتنا حسین کبھی دیکھا ہی نہیں. تو انہوں نے بجائے پھلوں کو کاٹنے کے اپنی انگلیوں اور ہاتھوں پہ چھریاں چلانے لگ گئے اور کہنے لگے چلو خون بہے گا تو یوسف ہمیں دیکھے گا تو کم سے کم ہمارے قریب تو ہو جائے گا، تو ہم اس کو اور قریب سے دیکھیں گے. لیکن حضرت نے توجہ ہی نہیں کی بلکہ نکل گئے دوسرے دروازے سے. قطعن ایدیہن، اپنی انگلیوں اور ہاتھوں کو کاٹا ہوں. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کے حسن کو دیکھا تو اپنے ہاتھ اور انگلیاں کاٹ دی. فرمایا کہ میرا جو یوسف ہے، حضور پاک علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ اللہ نے اس کو وہ حسن دیا ہے کہ فرمایا اس کے حسن کے سامنے صحابہ کرام اپنی گردنیں کٹا دیتے ہیں. انہوں نے انگلیاں کاٹی، یہاں صحابہ آپ کے قدموں میں اپنے سر دے دیتے ہیں. انتہائی شرمیلے تھے حضور پاک علیہ السلام، اتنی کنواری لڑکی نہیں ہوتی جتنے آپ تھے، اور حسن کی تو مثال ہی نہیں ہے. اب یوسف علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، کہنے لگے پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں. تو دعا کر لی، فرمایا اے اللہ یس رب السجن احب الی مما یدعوننی، اے اللہ مجھے جیل پسند ہے لیکن اس عورت سے نجات دے دے، اس کی نیت خراب ہو گئی ہے، پھر کہیں اس کی نیت خراب نہ ہو جائے. اللہ اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی. فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدہ. اسباب ایسے بنے، زلیخا نے کہا ہماری عزت خراب ہو رہی ہے لہذا اس کو جیل میں ڈالو. جیل میں رہے حضرت یوسف علیہ السلام. دو قیدی آئے، انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. ایک نے کہا میں بادشاہ کو شراب پلاتا تھا، پانی وغیرہ. دوسرے نے کہا میں روٹیاں تندور کھانا پکاتا تھا. زہر دینے کا ارادہ کیا تو دونوں کو ڈال دیا اس نے جیل میں. حضرت نے ان کو دعوت دی، اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، اور پھر جب ان کی رہائی کا وقت آیا تو آپ نے کہا کہ بادشاہ سے ذکر کر دینا ایک بے گناہ بھی جیل میں قید ہے. لیکن وہ جب دونوں رہا ہوئے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، یہ بات شیطان نے بھلا دی ان سے کہ وہ جا کے کہتے. وجہ اس کی یہ تھی کہ نبی کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، ہر معاملے میں اللہ پاک ان کی اصلاح فرماتے ہیں، ان کا درجہ بلند کرتے ہیں. بجائے ان قیدیوں کو کہنے کے اللہ تعالیٰ سے کہتے یا اللہ میری رہائی کے اسباب بنا دے، تو اللہ بنا دیتے. پھر اللہ نے بنائے بعد میں اسباب. وہ اسباب کیا بنے؟ تو بادشاہ نے خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر کسی کو سمجھ میں نہیں آئی رعایا میں سے. پھر ان دونوں کو یاد آیا کہ اوہو ایک قیدی ہمارا ساتھی تھا یوسف ایھا الصدیق، خوابوں کی تعبیر بتاتا تھا، اس سے پوچھتے. اور پھر خوابوں کی تعبیر اس سے پوچھی، اس نے حضرت نے بتلائی 7 سال ایسے آئیں گے، پھر 7 سال یوں آئیں گے، قید سالی ہوگی. بادشاہ نے کہا بڑا عجیب خواب بیان کیا ہے، بلاؤ اس کو. حضرت نے فرمایا میں نہیں آتا جب تک کہ میرے واقعے کی تحقیق نہ کی جائے. اور جب تحقیق کی گئی زلیخا کو بلایا گیا، دوسری عورتوں کو بلایا گیا، تو انہوں نے اقرار کیا کہ یوسف بے گناہ ہے، قصوروار ہمیں. انا راودته عن نفسی، میں نے بہت کوشش کی اس کو بہلانے کی، پسلانے کی،
کہ یہ میرے قریب آ جائے, میری خواہش پوری کر لے. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ, لیکن یہ سچا آدمی ہے, اس نے کبھی بھی بری نگاہ سے مجھے نہیں دیکھا. ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ. خیانت میں کرنے والی تھی, اور خیانت کرنے والوں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتے. لہذا میری حقیقت آج کھل گئی, اور یوسف علیہ السلام کی سچائی آج بادشاہ کے سامنے اور پوری رعایا کے سامنے آ گئی. یہ سچا آدمی. تو فرمایا کہ وہ بادشاہ بھی ایمان لے آیا. اور ایک روایت میں آتا ہے بادشاہت اس نے چھوڑ دی حضرت کو, فرمایا آپ بادشاہت کریں گے. ایک روایت میں آتا ہے اس نے وزیر بنایا آپ کو. اور جب 23 سالی ہوئی, دور دراز سے لوگ آئے گندم وغیرہ لینے کے لیے, تو آپ کے بھائی بھی آئے. آپ نے پہچان لیا اپنے بھائیوں کو, ان سے کہا کہ کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے فلانے علاقے سے آئے ہیں, ہمارے ایک والد ہیں, ایک چھوٹا بھائی ہے. کہنے لگے اگلی دفعہ اس کو بھی لے آنا, تو غلہ زیادہ مل جائے گا. ابھی 10 ہو تو پھر 11 ہو جاؤ گے. اگلی دفعہ پھر ضرورت پڑی, پھر لے کر آئے, کچھ مال بھی لے کر آئے. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو جب دیکھا تو پہچان گئے یہ میرا چھوٹا بھائی ہے. تو روکنا چاہا, تو روکنے کے لیے تدبیر یہ اختیار کی کہ وہ پیمانہ جس سے غلہ تول کے دیا جاتا تھا, وہ پیمانہ ان کے سامان میں رکھوا دیا, اور جو چوری کا سامان جس کے سامان سے نکلتا تھا پھر اس کو روک لیا جاتا تھا. اس طریقے سے اپنے بھائی کو روکا, باقیوں کو رخصت کر, اور پھر اپنے بھائی کو اپنے ساتھ رکھا. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ. پھر تنہائی میں ان کو کہا اپنے بھائی بنیامین سے, إِنِّي أَنَا أَخُوكَ, میں تیرا بھائی ہوں. یوسف فرمایا فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, تو پریشان نہ ہو جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے. اب باقی بھائی چلے گئے, لیکن بڑے بھائی نے کہا میں نہیں جاؤں گا. یہودا نے کہا میرا والد اب اور تکلیف برداشت نہیں کر سکتا. ایک یوسف گم ہو گیا, وہ آج تک ان کو یاد کرتے ہیں. اب یہ بنیامین بھی یہاں رہ جائے گا تو ان کی حالت بری ہو جائے گی, وہ وہی رہ گئے. پھر اس کے بعد وہ دوبارہ آئے اور گریہ وزاری کی, ہمارا والد بہت بوڑھا ہو گیا ہے. وہ یاد کرتے ہیں ابھی تک یوسف کو, یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے تھے ہر وقت. حضرت یعقوب علیہ السلام, گھر والے کہتے تھے اللہ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین. جب دیکھو ہر وقت یوسف کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. حالت دیکھیں آپ کتنے کمزور ہو گئے ہیں, آپ بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے. فرمایا انما وبیضت عیناہ من الحزن, اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی, سفیدی آ گئی آنکھوں میں, کمزور ہو گئی آنکھیں, کمزور پڑ گئے بدن کے اعتبار سے. پھر دوبارہ جب بھائی آئے اور انہوں نے پھر کہا کہ ہمارے والد کی حالت بہت بری ہے, تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو ظاہر کیا, اور بھائیوں نے کہا انت یوسف, آپ نے فرمایا انا یوسف وهذا اخی, میں یوسف ہوں, یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا, اللہ نے ہم پر بہت احسان کیا. تم ہم کو ختم کرنا چاہتے تھے پر اللہ نے ہم کو زندہ رکھا. تم ہمیں راستے سے ہٹانا چاہتے تھے, اللہ نے ہمیں کتنی بڑی عزت دی. فرمایا انه من يتقي ويصبر, جو تقوی اختیار کرتا ہے, اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے آئے ہوئے حالات پر, فإن اللہ لا يضيع اجر المحسنین, اللہ نیکوکاروں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتے. اس کے بعد اپنی قمیص دی اور فرمایا یہ لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پہ ڈال دینا, اللہ اس کی آنکھوں کی بینائی کو واپس کر دیں گے. اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه, وہ قمیص لے کے چلے. ابھی اپنے گاؤں پہنچے بھی نہیں تھے, ابھی وہاں پہنچے بھی نہیں تھے کہ یعقوب علیہ السلام اپنے گھر والوں سے کہنے لگے انی لاجد ریح یوسف, مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. مجھے کیا آ رہی ہے؟ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. حالانکہ ابھی قمیص آئی نہیں, راستے میں ہے, پہنچے بھی نہیں ہے, لیکن کیا کہہ رہے ہیں انی لاجد ریح یوسف, مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اگر تم مجھ کو اور کچھ نہ کہو تو فرمایا اللہ تعالیٰ جتنا چاہتے ہیں اتنا سنواتے ہیں, اتنا بتلاتے ہیں. جب کنویں میں ڈالا تو کنواں قریب تھا یعقوب علیہ السلام کے, اسی گاؤں میں تھا, لیکن یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں چل سکا کہ میرا بیٹا اس کنویں میں ڈالا گیا ہے, ورنہ اٹھا کے لے آتے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے سنوانا چاہا تو قمیص راستے میں ابھی پہنچی بھی نہیں ہے, اللہ سنوانا چاہ رہے تو قمیص کی خوشبو سنواتے. اور پھر جب وہ قمیص لے کر آئے اور آپ کے سر پر اور چہرے پہ ڈالا تو فرمایا کہ آپ کی بینائی کو اللہ نے واپس کیا.
فرتد بصیرہ، اور پھر سارا کنبہ جو ہے وہاں سے آیا مصر. دیہات میں رہتے تھے یہ سب، وہاں سے مصر آئے، شہر میں آئے، اور باقی بھائیوں نے سجدہ کیا. یہ سجدہ تعظیمی تھا جو پہلی شریعت میں جائز تھا، اس شریعت میں حرام ہے. سجدہ صرف ایک اللہ کو کیا جائے گا، باقی کسی کو، نہ زندوں کو نہ مردوں کو، صرف ایک اللہ. اپنے والد کو اپنے تخت پر بٹھایا، والدہ کو بٹھایا، اور اس کے بعد کہا کہ دیکھیں ابا جان، وہ جو خواب دیکھا تھا آج اللہ نے اس کی تعبیر پوری کر. وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي. اور یہ فرمایا آخر میں اپنے بھائیوں کو بھی رسوا نہیں کیا کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ کیا زیادتی کی، بلکہ کہا کہ ہمارے اور بھائیوں کے درمیان جو ہے وہ شیطان نے بیچ میں فتنے فسادات ڈالے. کہا ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی. اللہ پاک نے ہم سب کو ایک جگہ جمع بھی کر دیا، اور حکومت بھی دے دی، عزت بھی دے دی، شہرت بھی دے دی، ساری دنیا کی نعمتیں دی. آخر میں پھر یوسف علیہ السلام نے جو دعا کی وہ یہ ہے تو ہم ہر ایک کو مانگنی چاہیے، توفنی مسلمہ، اے اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت دیجیے، اللہ فرما برداری کی حالت میں موت دیجیے، الحقنی بالصالحین، اور اے اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما. اللہ پاک نے ہمیں بھی ساری نعمتوں سے نوازا ہے، بیوی بھی دی ہے، بچے بھی دیے، مکان بھی دیے، روزگار بھی دیے. اب بالوں میں سفیدی آ گئی ہے، اب آگے اور زیادہ لمبی عمر اور زیادہ مالداری کی توقع نہ رکھے. جتنا اللہ نے دیا اتنی ہماری اوقات نہیں ہے. اب تو وقت آ گیا ہے کہ ہم کیا کہیں، توفنی مسلمہ، جو یوسف علیہ السلام نے کہا، توفنی مسلمہ، اے اللہ اسلام کی حالت میں فرما برداری. مسلمہ کے معنی ہے فرما برداری. اے اللہ اپنی فرما برداری کی حالت میں موت دیجیے، گناہ کی حالت میں موت نہ دیجیے. بڑے خطرے کی بات ہے. ایک آدمی غیبت کر رہا اور موت آ جائے، ایک آدمی جھوٹ بول رہا اور ہارٹ اٹیک ہو جائے تو کس حالت میں مرا؟ گناہ کی حالت میں مرا. کیوں؟ جھوٹ بولتے ہوا مرا. تو دیکھیں نہیں، ایک آدمی شراب پی رہا اور موت آ گئی تو کس حالت میں مرا؟ اے اللہ گناہ کی حالت میں موت نہ دیجیے گا. اے اللہ اپنی فرما برداری کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے اللہ مجھے موت دیجیے گا. توفنی مسلم. اور دوسری بات، الحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائیے، قبر بھی نیک لوگوں کے ساتھ بنائیے، اور قیامت کے دن نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائیے. مانگتے رہنا چاہیے. یہ پنکھا چل رہا ہے، مجھے بھی ہوا لگ رہی ہے، جو 3 سب بعد میں بیٹھے ان کو بھی تھوڑی بہت ہوا لگ رہی ہے. اسی طریقے سے کہ جب کسی آدمی کو اللہ کے کسی نیک بندے کے قریب قبر ملتی ہے، اس اللہ کے نیک بندے کا اثر اس پر بھی پڑتا ہے. زمین کے نیچے جو چلے جاتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کے قریب جن کو قبر ملتی ہے، فرمایا کہ وہاں پر بھی اس نیک بندے کی وجہ سے اللہ پاک اس پر بھی اپنا فضل، اپنا کرم کرتے ہیں. اس لیے فرمایا الحقنی بالصالحین، اے اللہ نیک لوگوں میں مجھے شامل فرما دیجیے. قیامت کے دن جب میں کھڑا ہوں، اے اللہ نیک لوگوں کی صف میں مجھے کھڑا کیجیے گا، نافرمان اور باغیوں کی صف میں. یہ ہر وقت یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے. اے اللہ خاتمہ ایمان پر ہو اور قیامت والے دن نیک لوگوں کی صفوں میں ہمیں کھڑا کیجیے گا. باغی اور مجرم اور سرکش اور فرعون اور قارون اور حامان کی صف میں کھڑا نہ کیجیے گا. اے اللہ یہ جہنمیوں کی صف ہے، اے اللہ فرما برداروں کی صف میں کھڑا کیجیے گا. اور اس کے بعد آخر میں فرمایا ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کے واقعات ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے آپ کو سنا ہے کہ دین کے اندر یہ واقعات، یہ مشقتیں، یہ سب آئیں گی. جیسے ان پیغمبروں پر آئی، آپ پر بھی آئے گی، بعد میں آنے والی آپ کی امت پر بھی آئے گی. انہوں نے ان واقعات سے عبرت حاصل کرنا ہے. اللہ پاک ہم سب کو جو سنا اور جو بولا گیا اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه یا رب العالمین. یا حنان یا منان یا دیان یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہم خطا کار ہیں. اے اللہ لمحہ لمحہ ہم سے خطائیں ہوئی ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. آپ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے اعمال نامہ گناہوں سے کالے ہو گئے ہیں، اللہ اس کو مٹوا دیجیے. اللہ
ہماری زندگی بھر کے گناہوں کو اے اللہ نیکیوں پر بدل دیجیے یا ارحم الراحمین۔ ہم میں سے اکثروں نے زندگی کا اکثر حصہ گزر چکا ہے، بہت کم زندگی رہ گئی ہے اللہ، بہت کم دن، بہت کم راتیں اور چند سانسیں رہ گئی ہیں اے اللہ۔ باقی زندگی عافیت کے ساتھ اپنے رضا والے اعمال کے ساتھ گزروا دیجیے اے اللہ، باقی زندگی عافیت کے ساتھ اپنے رضا والے اعمال کے ساتھ گزروا دیجیے اے اللہ۔ ہم سب کو اپنی رضا والی موت نصیب فرما دیجیے اے اللہ۔ ہم سب کی زندگی میں ایک دن ایک شام آنے والی ہے اے اللہ، آپ سے ملاقات ہونی ہے، اپنی رضا والی ملاقات نصیب فرما دے اے اللہ۔ لوگ رو رہے ہوں، ہم ہنستے مسکراتے آپ کی طرف آ رہے ہوں اور آپ ہم سے راضی ہوں اے اللہ، ایسی موت نصیب فرما دے اے اللہ، ایسی موت نصیب فرما دے۔ ہم سب کی زندگی کا دار و مدار، ہم سب کی کامیابی کا دار و مدار، ہم سب کی خوشی کا جو وقت ہے وہ یہی زندگی کا آخری لمحہ ہے جب موت آئے اور آپ کی طرف سے رضامندی کا اعلان ہو اے اللہ، ایسی موت نصیب فرما دے اے اللہ، ایسی موت نصیب فرما دے یا ذا الجلال والاکرام۔ زندگی میں ایک دن ایک رات آنے والی ہے ہم سب کی، ہم نے اپنے ان مکانات کو چھوڑنا ہے، اپنے ان کمروں سے نکلنا ہے، اپنے ان مسیریوں اور بستروں کو اے اللہ خالی کرنا ہے اور قبرستان میں آ کے مٹی کے نیچے لیٹنا ہے اے اللہ۔ ہماری قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دیجیے اے اللہ، ہماری قبروں کو جہنم کا گڑھا نہ بنائیے گا اے اللہ۔ آپ کے حبیب علیہ السلام کا فرمان ہے قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یا تو اللہ مردے کے لیے جنت کا باغ بنا دیتے ہیں یا پھر جہنم کا گھڑا بنا دیتے ہیں اے اللہ۔ ہم سب کے لیے ہماری قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے اے اللہ، جنت کا باغیچہ بنا دے اے اللہ۔ ہماری قبروں کو تا حد نگاہ کشادہ فرما دے اے اللہ، جنت کی کھڑکی کھلوا دیجئے اے اللہ۔ قبر کے عذاب سے اے اللہ، قبر کے فتنے سے، قبر کی وحشت، تنہائی اور تاریکی سے اللہ ہمیں محفوظ فرما دے اللہ، ہمیں محفوظ فرما دے۔ ایک دن آنے والا ہے، ان قبروں میں آنا ہے اللہ، ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرما دے۔ ہمارے روزوں کو قبول فرما اے اللہ، ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ ہم سے روزے کی حالت میں جو گناہ ہوئے اے اللہ، آنکھ غلط استعمال ہوئی، زبان غلط استعمال ہوئے اے اللہ، کان غلط استعمال ہوئے اے اللہ معاف فرما دے اللہ، معاف فرما دے۔ ہمارے روزوں کے اجر کو ضائع نہ فرمائیے گا، ہمارے روزوں کے اجر کو ضائع نہ فرمائیے گا اے اللہ۔ ہر روزے پر اے اللہ کامل اے اللہ اپنے شایان شان ہم سب کو روزے داروں کو اجر عطا فرمائیے اے اللہ۔ رات کی تراویح، رات کا قیام، تہجد، نوافل اے اللہ قبول فرما لے اے اللہ، قبول فرما لے اے اللہ، قبول فرما لے اے اللہ۔ مال خرچ کرنا آپ کے نام پر، اس کو بھی قبول فرما لے اے اللہ۔ ہر قسم کی ریاکاری سے ہمارے اعمال کو محفوظ فرما دے اے اللہ۔ ہم سب کی زندگیوں میں برکتیں نصیب فرما دے اے اللہ، ہم سب کی زندگیوں میں برکتیں نصیب فرما۔ ہماری زندگی میں، ہمارے مال میں، ہماری اولاد میں، ہمارے مکان میں، روزگار میں، سواری میں اے اللہ، ہمارے بدن میں، ہماری ہڈیوں میں، ہمارے جوڑوں میں، خونوں میں، پٹھوں میں اللہ برکتیں اور صحت اور عافیت نصیب فرما دے اے اللہ۔ برکت اور عافیت اور صحت نصیب فرما دے اے اللہ۔ ہم سب کی زندگی کو برکتوں سے مالا مال فرما اے اللہ۔ کوئی بھی نعمت آپ عطا کریں تو برکت والی عطا کیجیے اللہ، کثرت والی نہیں چاہیے ہم کو اے اللہ، برکت والی چاہیے اللہ، برکت والی نصیب فرما۔ مکان برکت والا دیجیے، روزگار برکت والا دیجیے، بیوی بچے پوتے نواسے نواسیاں برکت والی دیجیے اللہ، سواری برکت والی اللہ۔ ہمارا بدن بھی برکت والا بنا دیجیے، ہمارا بدن بھی برکت والا بنا دیجیے اے اللہ۔ بیماروں کو صحت یابی نصیب فرما، جو گھروں میں اسپتالوں میں ہوں شفا کلی نصیب فرما دے اللہ۔ ہمارے اس مدراس سوسائٹی میں بہت لوگ بیمار ہیں اللہ، یا اللہ کوئی کینسر کا بیمار ہے، کسی کو کرونا ہوا ہے، ایک فرحان صاحبی نامی آدمی ہے کرونے میں مبتلا ہے اے اللہ۔ تمام بیماروں کو صحت یابی نصیب فرما اے اللہ، تمام بیماروں کو صحت یابی نصیب فرما اے اللہ۔ لمبی بیماری سے، محتاجی کی بیماری سے، اپنے اور دوسروں پر بوجھ بننے والی بیماریوں سے،
سرجری والی بیماریوں سے، ہر اس بیماری سے جس میں اسپتال میں داخل ہونا پڑے، اللہ ہمیں محفوظ فرما دے، اللہ ہمیں محفوظ فرما دے، اللہ ہمیں محفوظ فرما دیجیے۔ اللہ ہم کمزور ہیں، عاجز بے بس ہیں، اللہ ہمیں اسپتال کے حوالے نہ فرما، اللہ ہمیں اسپتال کے حوالے نہ فرما، اللہ ہم کمزور ہیں، عاجز بے بس ہیں، اللہ ہمیں اسپتال کے حوالے نہ فرما، اللہ ہمیں اسپتال کے حوالے نہ فرما، ہمیں اسپتال کی چارپائی پہ موت نہ دیجیے، اللہ ہمیں اسپتال کی چارپائی پہ موت نہ دیجیے، چلتا پھرتا رکھیے، چلتا پھرتا اپنے پاس بلا لیجیے خاتمہ بالخیر کے ساتھ۔ اے اللہ جو بھی اس کرونا کی وبا میں مبتلا ہو چکے، اللہ اپنے فضل و کرم سے صحت نصیب فرما دے، یا اللہ صحت نصیب فرما دے، یا اللہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اے اللہ انسان ہے، آپ کے بندے ہیں، اللہ صحت نصیب فرما دے، اللہ صحت نصیب فرما دے، اے اللہ اس وبا کو ختم فرما دے، اے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے، اے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے، جن کو لگ چکی ہے ان کو شفا نصیب فرما، جن کو لگ چکی ہے ان کو شفا نصیب فرما، اے اللہ آپ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ خیر کی، برکتوں کی، شفا کی ہواؤں کو چلا دے، صحت تامہ سب کو نصیب فرما دے، خزانہ غیب سے ہم سب کو مالا مال فرما، اے اللہ ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ ہم آپ ہی پہ بھروسہ رکھتے ہیں، آپ ہی پہ اعتماد رکھتے ہیں، اے اللہ آپ ہی کے نام پہ جیتے ہیں، آپ ہی کے نام پہ مریں گے، اے اللہ آپ ہی ہمارے آسرا ہیں، اے اللہ آپ ہی ہمارے شہنشاہ ہیں، اے اللہ ہم سب کی دستگیری فرما دے، ہم سب کی دستگیری فرما دے، دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرما، دونوں جہانوں کے غموں سے بچا دے، اے اللہ اپنے خزانہ غیب سے مالا مال فرما، اے اللہ اپنے خزانہ غیب سے مالا مال فرما، اے اللہ رزق کی تنگی سے محفوظ فرما، اے اللہ رزق کی تنگی سے محفوظ فرما، اسباب معاش ہم سب کے بنا دیجیے عافیت اور برکت والے، اسباب معاش ہم سب کے بنا دیجیے عافیت اور برکت والے، رزق حلال ہم سب کو وافر مقدار میں نصیب فرما، رزق حلال ہم سب کو وافر مقدار میں نصیب فرما، اے اللہ اتنا عطا کر دیجئے کہ ہم آپ کی مخلوق پہ خرچ کرنے والے بن جائیں، اے اللہ اتنا دے دیجئے کہ آپ کی مخلوق پہ خرچ کرنے والے بن جائے، مخلوق کی محتاجی سے بچا لے، مخلوق کی غلامی سے بچا لے، مخلوق کی محتاجی سے بچا لے، مخلوق کی غلامی چاہے جسمانی ہو یا ذہنی ہو، اے اللہ ہمیں بچا لیجئے، اے اللہ مالی اور جسمانی اپنے ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، مالی اور جسمانی اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ ہم سب کو لوگوں کے احسان مندی سے بچا لیجئے، اے اللہ اپنے احسان تلے ہمیں رکھیے، اے اللہ دعاؤں کو قبول فرما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى له وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وارحمنا معهم برحمتک یا ارحم